بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ عالم اسرار کیا ہے؟ اسلام اور دیگر مذاہب نے کسی انسان کی ذاتی زندگی میں دخل دینے یا اس کے بارے میں تجسس سے منع کیا ہے۔ چار دیواری کے اندر کے واقعات یا لباس میں پوشیدہ واقعات کا اظہار کرنے والا علم سچا ہونے کے باوجود غیر اسلامی ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی ملنے والے کو فوری طور پر بتا سکتے ہیں کہ اس کی ذاتی، خانگی، معاشی اور جذباتی احساساتی زندگی کس قسم کی ہے۔ تاہم اس نوعیت کے چونکا دینے والے واقعات کا اظہار ممنوع ہے۔ اس نوع کا علم عرفان یا روحانیت سے متعلق نہیں بلکہ عملیات کا حصہ ہے اور وظائف کا مرہون منت ہے۔ پیارے دوستو، پاک پتن کے ایک علاقے میں ایک مائی صاحبہ ہیں جو سورہ رحمان کی عاملہ بھی ہیں۔ وہ دوسروں کا تمام حال بیان کر دیتی ہیں۔ یہ علم بینی بر حقیقت ہونے کے باوجود قرآن پاک کی روح سے بھی ممنوع ہے۔ زائچہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو سب سے بڑی مہربانی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اسے آنے والے کل سے باخبر نہیں رکھا۔ قرآن پاک کی روح سے 3 امور کے بارے میں انسان کوئی علم نہیں رکھتا۔ ماں کے رحم میں کیا ہے اس سے کوئی باخبر نہیں ہوتا۔ آج والے کل میں کیا کرنا ہے، کون سی زمین میں دفن ہونا ہے۔ لوگ ان 3 امور کو جاننے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور وہ جان لیتے ہوں گے۔ اس جاننے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے جس آدمی نے آنے والے کل کو دیکھتے رہنا ہے، اس کی نظر سے حال اوجل ہو جائے گا۔ اسی طرح جس طرح آسمان کو دیکھنے والے کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ ہر انسان اس امر سے واقف ہے کہ اسے مرنا ہے۔ اگر اسے مرنے کی تاریخ بتا دی جائے تو وہ آج ہی مر جائے گا۔ مستقبل کے بارے میں یہ آگاہی اسلام کی مزاج کے خلاف ہے۔ ہمیں مستقبل جاننے کا شوق ہوتا ہے۔ اگر مستقبل کی جانب نگاہ دوڑانا ہی ٹھہرا تو کل پرسوں تک کیوں محدود رہیں؟ کیوں نہ آخری مستقبل تک نگاہ دوڑائیں؟ اس حد پر آ کے معلوم ہوگا کہ زندگی کو تمام ہونا ہے، فرشتوں کو اعمال کا حساب کتاب لینا ہے، تو پھر ذائچے کا حساب کتاب غیر ضروری ہے۔ مستقبل کی پیشن گوئی عملیات کے ذریعے کرنا ذائچہ ہے۔ یہ تاریخ پیدائش اور ستارے کی مدد سے مرتب کیا جاتا ہے، گویا یہ روحانی کیمرہ ہے۔ اس انسان کے اعمال کے نتیجے مرتب ہونے والے ممکنہ مستقبل کا فوٹو لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر گناہ گار انسان کو توبہ کی توفیق ہو جائے تو پیش آنے والا ممکن عذاب ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک نام، ایک تاریخ اور ایک ہی ستارے کے تحت پیدا ہونے والے بچے یکساں تاثیر کے حامل نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، روحوں سے ہم کلام ہونا، قبروں کا حال جاننے کا علم درست ہے۔ مردے کی روح سے ملاقات ممکن ہے، ان سے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے۔ داناؤں، بزرگوں اور ارواح سے ملاقات اور اکتساب ممکن ہے، لیکن ان سے ملاقات دین نہیں ہے۔ دین یا مذہب انسان پر جو فرض عائد کرتا ہے اس میں عبادت، خود آگاہی اور زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کرنا شامل ہے۔ یہ مشاغل درست ہو سکتے ہیں لیکن غیر ضروری ہونے کے سبب ان سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اس سے بڑا اور کیا روحانی واقعہ ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہمہ وقت 2 فرشتے ہی رہتے ہیں، لیکن اپنے ہمہ وقت رہنے والے 2 فرشتوں سے علیحدہ علیحدہ ملاقات بہت کم لوگوں کی ہوئی ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ نہیں ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، آج کل اس دور میں ہر دوسرا بندہ اس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں سکون ان عملیات سے لے کے آئے۔ تعویذ، گنڈے اور نقش کیا ہیں؟ پیارے دوستو، تعویذ، گنڈے اور نقش الفاظ کی تاثیر مسلم ہیں۔ اللہ ذات ہے، رب کائنات کا اسم اگر کاغذ پہ تحریر کیا جائے تو وہ کاغذ ماننے والے کے لیے ایک مقدس دستاویز سے کم نہیں ہے۔ احساس سے الفاظ میں تقدیس پیدا ہوتی ہے،
اور تقدیر کی تعویذ کا اثر ہے۔ کبھی کبھی ایسے تعویذ بھی لکھے جاتے ہیں اور لکھنے والا اس ظلم میں شریک ہوتا ہے جس تعویذ کے باعث کسی انسان پر سختی یا پریشانی کا اثر ہو۔ میں نے اس سے قبل کہا کہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، گالی کا اثر ہوتا ہے، دعا کا بھی تو اثر ہوتا ہے۔ ہمیں آپ سے محبت ہے، یہ فکرہ انسان کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ انہیں تعویذ قرار دیا جا سکتا ہے۔ کچھ تعویذ موکلات کے ذریعے کیے جاتے ہیں اور وہ موکل ان تعویذوں کی نگرانی کرتے ہوئے اپنا اثر نافذ کرتے رکھتے ہیں۔ مثلا جس کے خلاف تعویذ کیا گیا ہے اس کی یادداشت کمزور ہو گئی، اس کے کام کے آغاز میں الجھنیں درپیش آئیں، اس کی توجہ مرکزیت کھو بیٹھی اور انتشار کا شکار ہو گئی۔ یہ سب ممکن ہے۔ تعویذوں سے بچاؤ کا طریقہ کار۔ پیارے دوستو، رب کائنات کا حکم ہے کہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے بچا لوگوں کی شر سے اور اس شر سے جب وہ گڑھ لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پناہ مانگی جائے ان لوگوں سے جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالیں۔ وسوسہ یقین کی ضد ہے، یعنی رب کائنات کی رحمت پر اعتقاد کے بجائے وسوسہ پیدا ہو جائے۔ ایسا کرنے والے انسان بھی ہو سکتے ہیں اور جنات بھی۔ تعویذوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک تعویذ ہونا چاہیے، اور وہ ہے خود کو ہر حال میں اللہ کے حوالے کیا جائے، اپنے اعمال کو اس کے سپرد کیا جائے۔ رب کائنات کے لیے نماز اور صبر کا سہارا لیا جائے۔ نماز پڑھنے والے عام طور پر منفی اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ جنات۔ پیارے دوستو، بہت سارے مفسروں نے جن کی الگ الگ تشریح کی ہے۔ جن قوت کو بھی کہتے ہیں جو انسان کی اپنی صلاحیت ہے۔ کچھ لوگوں نے غصے کو بھی جن کا کہا ہے، لیکن خدا کا یہ ارشاد ہے کہ اے انسانوں کے گروہوں اور جنات کے گروہوں، اگر تم نکلنا چاہو زمین اور آسمان کے حساس سے تو نکل کے دیکھو۔ مطلب یہ ہوا کہ جنات الگ مخلوق ہیں۔ جب ہمارا رب کائنات انسان کو الگ مخلوق بتا رہے ہیں اور جنات کو الگ مخلوق بتا رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کوئی فرشتہ یا کوئی جن انسان دنیا میں بالعموم اپنی ذاتی شکل میں سامنے نہیں آتے۔ انسانی دنیا میں غیر مریض وجود جب کبھی کسی وجہ سے آئے گا تو انسانی شکل میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں رہتے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر ان کے ہمراہ فرشتہ ہوتا تو تب بھی وہ انسانی شکل میں ہوتا۔ تمہارا سوال وہیں کا وہیں رہتا۔ ہم نے جس قدر جنات کے قصے واقعات مشاہدے کیے ہیں اور کسی انسان پر جن کا سایہ بتایا گیا ہے، بس یہیں تک سچ ہے۔ اس سے آگے نہ انکار کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسے گرفتار کرنے کی حاجت ہونی چاہیے۔ یہ مخلوق اپنی دنیا میں موج کرتی ہے اور انسان اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ جن ہماری دنیا میں ایسے نہیں آتے۔ جنات اور انسانوں کے مابین کوئی باہمی رشتہ نہیں ہے۔ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اور حضرت کے درس میں جن قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ جنات بھی مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، جادو، کالا علم کیا ہے؟ کالا علم موجود ہے۔ اگر آپ ایمان سے باہر ہو جائیں تو کالا علم رکھنے والا میاں بیوی کے درمیان فوراً جھگڑا کرا سکتا ہے، اور کھوپڑی کا علم بھی تو ہے۔ روحانیت۔ روحانیت ایک اور شعبہ ہوتا ہے۔ روحانیت لوگ کہتے ہیں جا ہو جا، تو یہ نہیں کہ وہ خود کہتے ہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہو جائے۔ اپنے لفظ کی نگرانی کرتے ہیں دعا کی مدد سے، اس لیے ان کی بات سچی ثابت ہوتی ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر ایک شخص 40 روز تک فیصلہ کرے کہ سچ بولے گا تو 40 دن بعد اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ رب تعالیٰ اس کی بات سنے گا۔ بزرگوں کی بات صداقت ہے، فکر اور دعا سے پوری ہوتی ہے، بنا تعویذ کے، بنا عمل کے۔ روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو منظور کرنا، تسلیم کرنا ہے، اور اپنے فیصلے منظور کرانا نہیں ہے۔
پیارے دوستو، جس کے پاس یہ کلمہ تسلیم ہو کہ اس کے پاس روحانیت ہے، وہ دعاؤں سے بھی گریز رکھتا ہے کہ میرا مالک اس کو دعا کے بغیر دے رہا ہے اور میرا کام یہ ہے کہ اس کی رضا سے رضا رہوں۔ چنانچہ یہ علم ہوتا ہے، نظر آنے والی دنیا اپنے اندر ایک غیر مری دنیا رکھتی ہے، اور بالیقین ہے کہ اسے احساس کی دنیا، کہیں لطائف کی دنیا، کہیں حسن کی دنیا، جو اس کی دنیا ماضی کے بازگشت کی دنیا، مستقبل کی اطلاع دینے کی دنیا، کہیں سے یہ ہے ضرور۔ کبھی کبھی آسمان زمین کی دنیا میں دخل دیتا دکھائی دیتا ہے، کبھی زمین آسمان کی دنیا میں دخل نہیں دیتی۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کے اثرات زمین پر بسنے والے انسانوں پہ پڑتے ہیں، خاص طور پہ حاملہ عورت ان سے بطور خاص متاثر ہوتی ہے۔ زمین والے جب آسمان سے دعا کرتے ہیں اور انہیں آسمانوں سے نور ملتا ہے، اسی طرح زمین و آسمان کی دنیا میں مخل ہو جاتی ہے۔ ہم جس ذات کو پکارتے ہیں وہ ذات اپنے اسم کے ساتھ نگراں کے طور پر موجود رہتی ہے، اس لیے اچھے بزرگوں کے پکارنے سے ہمیں اس بزرگ کی شفقت یا عنایت کا کچھ احساس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح صحراؤں، جنگلوں، بے سمت راہ گزاروں میں ہم جب پکارتے ہیں تو راہ دکھانے والا روحانی شعور عطا کرتا ہے، اسی طرح جس طرح پرندوں کو اسی فضائے بست میں رات کی تاریکی میں راہ دکھانے والا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ کوئی امر تعجب نہیں ہے۔ رب کریم کا ارشاد ہے کہ اس نے شہد کی مکھی کو الہام عطا کیا کہ وہ شہد بنائے۔ معمولی کیڑے کو شہد بنانے کا فن عطا کرنے والی ذات روحانیت کی نگرانی کرتی ہے، ہمیں اپنے اعمال کی عبرت سے بچانے کے لیے توبہ کا رستہ دکھاتی ہے، اور ہمیں ان لوگوں کے وسیلے سے مطلع کرتی ہے جن پر اللہ کا انعام ہو چکا ہے اور اتنے حقیقی ہوتے ہیں کہ ظاہر کی دنیا ایک خواب سے نظر آتی ہے۔ پیارے دوستو، نظر دراصل ایک آہ ہے جو دیکھنے والے کے دل سے نکلتی ہے اور وہ صفت کو کسی نہ کسی نقص میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کبھی حاسد، کبھی چاہنے والے کی نظر لگتی ہے، کبھی ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اور بہت کم لیکن ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے دعا ہے، اور اللہ چشم بد سے بچائے، اس کے لیے صدقہ دینا چاہیے جو بے حد مناسب ہے۔ توہم پرستی۔ جب ہم رب تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ ظاہر ہے، باطن ہے، اول ہے، آخر ہے، شاہ رخ سے قریب اور انسان سے بہت دور، زندگی دیتا ہے، زندگی لیتا ہے۔ ایسے صفات جو بظاہر متضاد ہیں، ماننے والوں کے لیے کوئی مربوط عقیدہ نہیں بنا پاتی، تو لا علمی کی بنیاد پر جاہل لوگ توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ توہم پرستی جاہلوں کا آسرا ہے۔ اس حوالے سے ہندوستان کے باقی مذاہب اور ان کی توہم پرستی نے خاصا کردار ادا کیا ہے۔ اگر ہم اپنے سماج میں صحیح معنوں میں توحید و رسالت اور منشا اسلام سے آگاہی رکھیں تو توہم پرستی کے شش محل خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج ہم سڑکوں پہ کالے بکرے کا سر پڑا دیکھیں، کچھ تاریخیں منحوس خیال کی جاتی ہیں، انسان بشگون تصور کر لیتا ہے، یہ سب توہم پرستی کی علامتیں ہیں۔ پیارے دوستو، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں، اور توحید اللہ ہی اس راستے سے نجات کا راستہ ہے۔ انسانوں کا پرواز کرنا۔ پیارے دوستو، انسان بھی پرواز کر لیتے ہیں، یہ کشش سرکل کے مقابل لطافت کا حاصل ہے۔ آج کے عہد میں کئی جوگی، کئی سادھو اپنے مریدوں کو ہوپر بنا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوا اڑے تو کوا ہی رہے گا، شاہین بیٹھا ہو تو شاہین ہی رہے گا۔ فطرت نہیں بدلتی، صفات میں ارتقا پیدا کرنا مقصود نہیں ہے۔ ترقی مدعا نہیں ہے، مدعا تقریب حق کی خواہش ہے۔ اگر تقریب حق خواہ بظاہر ناکامی ہو، خواہ شہادت ہو، اور ایک بہت بڑی کامرانی ہے۔ کربلا میں شہید ہونے والے امام علیہ السلام کامیابی کی انتہا ہیں۔ ہمارا ہر وہ عمل درست ہے جو فطرت سے مطابقت رکھتا ہے۔ اڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے پیارے دوستو۔
پرندے اڑنے کی قدرت رکھتے ہیں، جسمانی طاقت بڑی بات نہیں، ہاتھی بہت بڑی طاقتور شے ہے۔ جو چیز انسان کو اشرف بناتی ہے اور اس کا ادراک ضمیر اور پہچان ہے، اس کی روح کی لطافت ہے، اس کا مظہر خداوند ہونا ہے، اس کا سب سے بلند مقام وہ ہے جو حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان اپنی روح کی پرواز میں عروج پر ہوتا ہے۔ گنڈا کرنے والے ظالم خسارے میں رہتے ہیں۔ اسلام نے انہیں کہانوں سے نجات دینے کے لیے توحید کا رستہ دکھایا۔ قرآن کریم کی ہر آیت پورا اثر رکھتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم ذائچے کے لیے، موکلوں کے لیے اور تعویذوں کے لیے نہیں عطا کیا۔ یہ راہ ہدایت ہے اور یہ راہ نجات ہے۔ دست شناسی مطلب میرے پیارے دوستو، دست شناسی کیا ہے؟ ہاتھوں کی لکیریں عام طور پر بہت کچھ بتاتی ہیں۔ ہماری تقدیر کا بہت سا حصہ دوسروں کے ہاتھ پر ہے، وہ جن کی صحبت میں ہم ہمہ وقت رہتے ہیں۔ مثلا میرے ہاتھ پر اگر محبت کی لکیر ہے اور میرے محبوب کے ہاتھ پر یہ لکیر معدوم ہے تو اپنی لکیر کو دیکھ دیکھ کے محبت کرنا نادانی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کی لکیریں آسمان کے ستاروں کی مانند اپنے حلیہ غور میں لائیں، خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو اپنے اعمال ہی سے نہیں، اس کے احسان، اس کی رحمت اور اس کی رحمت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دیکھیں تو ہاتھ کی لکیریں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ہر چند کے یہ علم درست ہے لیکن غیر ضروری ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ٹرینڈ کلک اسٹوڈیو کی طرف سے آنے والی ہر ویڈیو کی گھنٹی آپ کے پاس پہنچے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ اپنا اور سب کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔